بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیاری بہنوں اور بھائیوں، گفتگو کا ہماری شخصیت اور کردار پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ جیسی ہم گفتگو کریں گے ویسی ہی ہماری سوچ بنے گی، اور جیسی سوچ ہوگی ویسی ہی ہماری شخصیت ہوگی، کردار ہوگا۔ بات چیت کے انداز اور گفتگو سے انسان کے کردار اور ظرف کا پتہ چلتا ہے۔ کسی بھی انسان کو جج کرنے کے لیے اس کا انداز بیان بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اس حوالے سے ہمیں قرآن اور حدیث سے بھی رہنمائی ملتی ہے، جس سے اچھی بات کرنے اور سچ بولنے کی ترغیب ملتی ہے۔ قرآن اور حدیث نے گفتگو کرنے کے حوالے سے بہت تفصیل بیان کی ہے۔ میں مختصراً اس کا بیان کروں گی اور کوشش کروں گی کہ کم وقت میں پوری بات آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ سچ بولنے کی اہمیت تو آپ سب کو پتہ ہے، ہم بچپن سے سچ بولنے کے فائدے اور نقصان پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ دوسری طرف قرآن ایک اور اہم بات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور سیدھی بات کہو۔ اب اس آیت مبارکہ میں سیدھی بات کا کیا مطلب ہے؟ اکثر لوگوں میں یہ عادت پائی جاتی ہے کہ وہ ذو معنی بات کرتے ہیں، دوسروں پر طنز یا ڈیگریڈ کرنے کی نیت سے۔ جب اگلا بندہ گلے پڑ جائے تو کہہ دیتے ہیں کہ نہیں میرا یہ مطلب نہیں تھا، میرا مطلب تو یہ تھا وہ تھا، حالانکہ اس کا مطلب وہی ہوتا ہے جو اگلا بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے۔ یہ انتہائی گری ہوئی اور غیر اخلاقی حرکت ہے، جسے بہت ناپسند کیا گیا، اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ سیدھی بات کرو۔ ناظرین، ہماری گفتگو ہمارے معاملات کو بگاڑ بھی سکتی ہے اور معاملات کو ٹھیک بھی کر سکتی ہے۔ اس لیے جب بھی بولیں سوچ کر بولیں اور پہلے تولو پھر بولو والے کلیے پر عمل کریں۔ کسی سے بات کرنی ہے یا مشورہ دینا ہو تو الفاظ کا چناؤ بہت سوچ سمجھ کر کریں۔ آپ کے الفاظ سے آپ کے مقام اور حیثیت کا پتہ چلتا ہے۔ اس حوالے سے ایک بہت ہی سبق آموز واقعہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گی، جس کو سن کر آپ کا کنسیپٹ مزید کلیئر ہو جائے گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سلطان محمود غزنوی کا دربار لگا ہوا تھا۔ دربار میں ہر طرح کے لوگ موجود تھے، جن میں علماء، اولیاء اور عام رعایا بھی شامل تھی۔ تو بادشاہ سلامت نے سب لوگوں کو مخاطب کر کے پوچھا کہ کیا کوئی حضرت خضر علیہ السلام سے میری ملاقات کروا سکتا ہے؟ تو بادشاہ سلامت کی یہ بات سن کر سب خاموش ہو گئے۔ ان میں سے ایک دیہاتی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے کروا سکتا ہوں، اس کے لیے میری ایک شرط ہے۔ اس کی شرط اس سے پوچھی گئی تو اس نے کہا کہ مجھے تنہائی میں 6 ماہ تک چلہ کاٹنا پڑے گا۔ چونکہ میں ایک غریب انسان ہوں تو 6 ماہ تک آپ کو میرے بچوں کی کفالت کرنا ہوگی۔ بادشاہ سلامت نے اس کی یہ شرط مان لی اور وہ 6 ماہ کے لیے چلہ کاٹنے چلا گیا۔ 6 ماہ کے بعد دربار لگا، اس کو طلب کیا گیا اور اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میرے کچھ وظائف الٹے پڑ گئے ہیں، تو مجھے مزید 6 ماہ کی مہلت دی جائے، میں دوبارہ چلہ کروں گا تو آپ کی ملاقات میں حضرت خضر علیہ السلام سے کرواؤں گا۔ اس کو 6 ماہ کی مزید مہلت دے دی گئی۔ وہ 6 ماہ بھی گزر گئے، پھر دربار لگا، اس کو طلب کیا گیا اور اسے پوچھا گیا، بادشاہ سلامت نے اسے پوچھا کہ میرے کام کا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ حضور، کہاں حضرت خضر علیہ السلام اور کہاں میں گناہ گار؟ میں ایک غریب انسان ہوں، میں اپنے بچوں کی کفالت نہیں کر پا رہا تھا، میرے گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی تھی، تو میں نے اپنے بچوں کی روزی روٹی کی خاطر آپ سے یہ جھوٹ بولا کہ میں چلہ کروں گا اور آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے کرواؤں گا۔ اس پر مجھے سخت ندامت ہے، میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دیجیے۔ یہ سن کر بادشاہ سلامت خاموش ہو گئے، انہیں بہت غصہ آیا اور انہوں نے اپنے ایک وزیر سے مشورہ کیا کہ اس کی کیا سزا ہونی چاہیے۔ تو اس وزیر نے کہا کہ یہ 1 سال تک بادشاہ کے جذبات سے کھیلتا رہا، اس نے ایک ناقابل معافی جرم کیا ہے، لہٰذا اس کی گردن اڑا دینی چاہیے۔ بادشاہ نے اپنے دوسرے ایک وزیر سے مشورہ کیا کہ تمہارے خیال میں ہمیں اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ اس نے بادشاہ کے ساتھ جھوٹ بولا، لہٰذا اس کو کتوں کے آگے ڈال دینا چاہیے۔
وہاں دربار میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ بھی موجود تھے۔ انہوں نے پہلے وزیر کی بات سن کر بھی یہی کہا کہ اس نے درست بات کی، اور دوسرے وزیر کی بات سن کر جس نے یہ مشورہ دیا کہ اس کو کتوں کے آگے ڈال دینا چاہیے، تب بھی وہ بزرگ بولے کہ اس نے درست بات کی۔ پھر سلطان نے اپنے پیارے غلام ایاز سے دریافت کیا کہ اے ایاز، تمہارے خیال میں ہمیں اس دیہاتی کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ تو ایاز کے الفاظ پر غور کیجئے کہ ایاز نے اپنے بادشاہ کو کیا مشورہ دیا۔ اس نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، آپ کے خزانے سے 1 سال تک ایک غریب کے بچے پلتے رہے، اس سے آپ کے خزانے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، اور اس دیہاتی کے جھوٹ بولنے سے آپ کی شان پر بھی کوئی فرق نہیں پڑا، تو لہٰذا آپ میری بات مانیں، اس کو معاف کر دیں۔ اگر آپ نے اس کو موت کی سزا دی تو اس کے بچوں کی کفالت کون کرے گا، اور وہ بھوکے مر جائیں گے۔ تو ایاز کی بات سن کر بھی وہ نورانی چہرے والے بزرگ نے کہا کہ اس نے بالکل درست بات کی۔ تیسری دفعہ ان بزرگ کی بات سن کر سلطان اس بزرگ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ نے تینوں کی الگ الگ رائے سنی، اور سب کی رائے کی آپ نے توثیق کی کہ اس نے درست بات کی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس پر بزرگ فرمانے لگے کہ پہلے وزیر سے جب آپ نے مشورہ کیا تو اس نے اپنے مقام اور حیثیت کے حساب سے آپ کو مشورہ دیا، وہ ایک قصائی ہے، غلطی اس کی نہیں، غلطی آپ کی ہے۔ اگر آپ قصائیوں کو وزیر لگاؤ گے تو وہ لوگوں کے گلے ہی کاٹیں گے۔ دوسرا وزیر، اس نے بھی اپنی حیثیت اور مقام کے حساب سے آپ کو مشورہ دیا کہ اس کو کتوں کے آگے ڈال دیں، کیونکہ اس کا باپ بادشاہوں کے کتے نہلاتا تھا، ان کی دیکھ بھال کرتا تھا اور کتوں سے شکار کرواتا تھا۔ اور تیسرا جب آپ نے ایاز سے مشورہ کیا تو ایاز چونکہ ایک سید زادہ ہے، اور سید کی شان یہ ہے کہ وہ کربلا میں اپنا سب کچھ لٹا کر بھی بدلہ لینے کے بارے میں نہیں سوچتا، تو اس نے بھی اپنی حیثیت اور اپنے خاندان اور مرتبے کے لحاظ سے بات کی۔ تو ناظرین، اس واقعے میں بہت گہری بات بیان کی گئی ہے، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ کی گفتگو کا آپ کے بچوں پر بھی بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ جو کچھ آپ بچوں کو سمجھاتے یا پڑھاتے ہیں یقیناً وہ بھی بہت اہم ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اصل تربیت آپ کے قول اور فعل سے ہی ہوتی ہے۔ اس موضوع سے مجھے ایک حدیث بھی یاد آ رہی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ فضول گوئی سے بہتر ہے کہ خاموش رہو، اور خاموشی سے بہتر ہے کہ ذکر اللہ کرو۔ تو جب آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو کہ آپ کیا بولیں، کیا مشورہ دیں، یا اس موقع پر مجھے کیا بات کرنی چاہیے، تو اس وقت بہتر ہے آپ کے لیے کہ آپ خاموش ہو جائیں، اور جب آپ پر خاموشی طاری ہو تو کوشش کیا کریں کہ اللہ کا ذکر کریں، تو آپ کی خاموشی بھی آپ کے لیے ایک نعمت سے کم نہ ہوگی۔ آپ کی اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں گے تو آپ کے سارے بگڑے کام بھی بنتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔